لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم الى آخره. منہ سے نکالیں، تمیز سے بیٹھے نا بیٹا. کل سے آج تو ابھی تک چاند کا اعلان نہیں ہوا، تو کل تو اگر چاند کا اعلان نہیں ہوا تو کل نہیں بلکہ پرسوں سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے یہ ذی الحج ہے. ذی الحج مطلب حج والا مہینہ. ذی الحج کا مطلب حج والا مہینہ، وہ مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ایسے بنائے ہیں جن کو ابتدا سے محترم رکھا ہے. رجب، شوال، ذوالقعدہ نہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم. تو ذوالقعدہ کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے ہے جو گزر گیا. ذی الحج کا مہینہ اس کے ابتدائی 10 دن بڑی اہم ہے. جو اس کی 1 دن کا روزہ رکھے گا، 1 دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. لیٹے نہیں، اٹھے. اور جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک اگلا سال جو آنے والا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. ذی الحج کے مہینے میں ایک اور عمل ہے، وہ ہے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنا. وہاں سے کچھ چیز چمچ وغیرہ لے آؤ گھمانے کے لیے، تسلی نہیں ہو رہی آپ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا بابرکت بنایا ہے، اور یہ اتنی زبردست چیز ہے، اتنی زبردست چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب کیا ہے. قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے. آپ جائیں نا، دروازہ کھولا. قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. جو شخص ایسا ہو جس کے پاس استطاعت ہو، اور استطاعت کی مقدار شریعت نے 2 چیزیں رکھی ہیں، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولہ چاندی. 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولہ چاندی استطاعت کی 2 مقداریں شریعت نے رکھی ہیں. اور شریعت کا اصول اور قاعدہ ہے کہ جب 2 نصاب آ جائیں تو ان میں اقل نصاب معتبر ہوتا ہے. 2 نصاب ہوں تو ان میں اقل نصاب معتبر ہوتا ہے. اس کو ذرا سمجھ لیں. اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، اس کا ریٹ ایک ہی ہوتا تھا.
مقدار اور قیمت ایک ہی بنتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیے کہ یہ ہمارا نصاب ہے. امیر ہونے کا نصاب یہ ہے، اس سے کم ہو تو غریب ہونے کا نصاب یہ ہے. اب توجہ سے سن لینا، غریب ہونے کا نصاب یہ ہے اور امیر ہونے کا نصاب یہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین فرمایا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا اور آپ کا زمانہ گزر گیا تو اس کے بعد کے زمانے میں چاندی سستی ہوتی گئی اور سونا مہنگا ہوتا چلا گیا. یعنی چاندی نیچے آتی چلی گئی اور سونا اوپر جانا شروع ہو گیا، اس لیے کہ لوگوں کے ہاں چاندی کا استعمال کم ہو گیا، سونے کا استعمال زیادہ ہو گیا. جس چیز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ایک مارکیٹ کا اصول ہے. تو سونے کی رقم بڑھتی چلے گی تو سونا مہنگا ہوتا چلا گیا. تو شریعت کی آسانیوں میں سے ایک آسانی سامنے آ گئی کہ دو نصاب شریعت کے سامنے آ گئے، ایک سونے کا نصاب اور ایک چاندی کا نصاب. بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس کی میں کئی مواقع پہ وضاحت بھی کر چکا ہوں کہ کنفیوژن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی میرے پاس تو 7.5 تولے سونا ہے ہی نہیں، 5 تولے سونا ہے. تو آج کے زمانے میں اقل نصاب جو چاندی کا ہے وہ 1 تولہ سونا سے بھی کم ہے، تقریباً 80,000 روپے. ہمارے مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم نے آج صبح بیان میں فرمایا کہ جس کے پاس 80,000 روپے کی بقدر مال ہے، جس کے پاس 80,000 روپے کے بقدر مال تجارت ہے، جس کے پاس 80,000 روپے کے بقدر کیش ہے، ایسا نہیں کہ تنخواہ کو بھی اس میں کاؤنٹ کریں، یہ تنخواہ سے زائد رقم رکھی ہے. اور اس کے علاوہ جس کے پاس اس ضرورت سے زائد سامان رکھا ہوا ہے. دیکھیں جی، زکوٰۃ جو ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب بھی یہی ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر 4 مال ہوتے ہیں: سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت. سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت. زکوٰۃ میں صرف یہ 4 مال ہوتے ہیں. قربانی کے اندر ضرورت سے زائد جو سامان رکھا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. ضرورت سے زائد ایک گھر ہے، وہ ضرورت سے زائد ایسے ہی رکھا ہوا ہے. ضرورت سے زائد پلاٹ رکھا ہوا ہے، اس کو جب موقع ہوگا تو بنائیں گے، جب موقع ہوگا تو بیچیں گے. اب موقع ہوگا تو بنائیں گے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، موقع ہوگا تو بیچیں گے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن موقع ہوگا تو بنائیں گے، پلاٹ رکھا ہوا تو اب اس کے اوپر قربانی لازم ہے. 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، ان 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس یہ سب کچھ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضحی، جس کو استطاعت ہو کہ وہ قربانی کرے، فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے، یعنی ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے معاشرے میں مجھے بھی ایک ہمارے بڑے ساتھیوں میں سے ہیں اور اس وقت بڑے بزرگوں میں بھی شمار ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے ایک آڈیو کلپ بھیجا کہ بھئی یہ دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس میں بتایا گیا جی قربانی تو لازم ہے ہی نہیں. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ قربانی تو گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے، اور پھر لوگوں نے اس کو فخر کا باعث بنا لیا، مقابلے میں زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ترتیب چل رہی ہے کہ نیچے کے بیٹھے ادھر شاباش، ہل گیا وہ. ہمارے ہاں ایک ترتیب چل رہی ہے کہ علاج تو ہم نے ڈاکٹر سے کرانا ہے، جو معتبر ڈاکٹر ہو، سمجھدار ڈاکٹر ہو، اچھا ڈاکٹر ہو، علاج ہم نے اس سے کرانا ہے. علاج تو ہم نے اس سے کرانا ہے، لیکن دین ہمیں کوئی بھی دے دے، نیچے رکھ دیں ہاں، دین ہمیں کوئی بھی دے دے، بس ہم اس سے لینے کو تیار ہیں. جس کسی نے تقریر کر دی ہم اس کی تقریر کے اوپر آمنا وصدقنا ہے جی. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے استاد جو ہیں
یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے استاد جو ہیں وہ یہودی ہیں، اس کے استاد اس کو اسلام کی ڈگری دینے والے تو یہودی ہیں یا مسلمان ہے، اس بات کی کوئی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے. بس دین ہم اس سے لیتے ہیں جس سے ہمارا دل چاہتا ہے، جس کسی نے تقریر کر دی. وہ جی ہم کنفیوز ہو گئے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کا بیان سنیں؟ جی وہ اصل میں کہہ رہے تھے، سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف سے، ہم اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کرتے ہیں. شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو. عام طور پہ ہر مسئلے میں اختلاف. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کی قبر سے پردہ کرتی تھی. جی حضرت عمر کی قبر سے پردہ کرتی تھی. تو اب اس سے مسائل آپ نکالیں نا کہ اگر دیوار کسی مستری نے بنائی اور مستری آپ کا شوہر نہیں ہے تو آپ اس سے بھی پردہ کریں. اگر پنکھا کسی ایسے بندے نے بنایا جو آپ کا شوہر نہیں ہے تو آپ اس پنکھے سے بھی پردہ کریں. اب نکالو پھر اس سے مسئلہ. حضرت عائشہ غلط کر سکتی ہیں؟ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بہت سے معاملات میں اختلاف تھا. اب وہ اختلاف امت کو بتانا شروع کر دیا جائے، اور اس میں یہ مسئلہ، اس میں وہ مسئلہ، اس میں یہ تعویل، اس میں وہ تعویل، اس سے تو عوام کا کام ہی نہیں ہے. آپ عوام الناس کے اندر کہہ رہی ہیں نہیں جی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ انتہائی گھٹیا اور غیر مناسب قسم امت میں تفرقہ ڈالنے والی بات ہے. حضرت ابو ایوب انصاری نے جو بات فرمائی ہے اس کی بھی وجہ سن لیں. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے گھر کی طرف سے ایک قربانی، گھر کی طرف سے ایک قربانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے کیوں ذبح کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ گھر والوں کی طرف سے بکری بھی ذبح کی. بات سمجھنے کی، یعنی ایسی بات کی جائے جو جوڑی بھی جا سکے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک قربانی. اس زمانے کے حالات دیکھیں، اس زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا. حضرت علی کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا، 30-40 فٹ کے فاصلے پر. اور حضرت علی اور حضرت جعفر اکٹھا رہتے تھے. کہنے لگے رسول اللہ رخصتی فرما دیں. آپ نے فرمایا علی گھر کہاں ہے؟ یا رسول اللہ گھر تو میرے پاس نہیں ہے، وہ یہی والا گھر. آپ نے فرمایا نہ بھائی مجھے وہ نعمان والا گھر چاہیے. حضرت نعمان کو پتہ چلا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ والا گھر چاہیے. حضرت نعمان چابی لے کے آ گیا. اس نے یہ آپ کا ہوا، یعنی بھائی کے ساتھ رہ رہے اور اتنی وسعت نہیں، آپ رخصت ہی نہیں فرما رہے. گھر الگ کرو پھر لے کے دوں گا. جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں ہے ہی نہیں، شروع سے نہیں. اور اس زمانے کی عورتیں کماتی نہیں ہوتی تھی، سمجھے؟ اس زمانے کی عورتیں نوکری نہیں کرتی ہوتی تھی. اس زمانے کی عورتوں کے پاس جو زیور ہوتا تھا وہ شوہر کی ملکیت ہوتا تھا. اس زمانے میں بچہ جب بالغ ہوتا تھا اس کی شادی کر کے اس کو الگ کر دیتے تھے، الگ گھر لے دیتے تھے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہوں گے؟ لیکن آپ نے ہر ایک کو گھر الگ بنا کے دیے، حجرے الگ دیے. ہر ایک کو، ہر ایک کا حجرہ الگ تھا، اکٹھے نہیں رہتے تھے. تو وہاں تو فیملی سسٹم ہی اور تھا. آپ اس فیملی سسٹم کو اس فیملی سسٹم کے اوپر رکھ رہے ہیں. یہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی، یعنی ایک گھر میں ایک بندہ صاحب نصاب ہے، ایک بندے کی ملکیت میں مال ہے، چنانچہ وہی ایک قربانی کرے گا. ان کو اور کوئی صحابی نہیں ملا. حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے 10 سال تک قربانی نہیں. ان کے ہمسائے میں ایک صاحب رہے، کہنے لگے جی میں 10 سال ان کے ہمسائے میں رہا اور انہوں نے قربانی نہیں کی. انہوں نے قربانی نہیں کی تو وہی وہ صاحب نصاب ہی نہیں تھے. 14 پیمند حضرت عمر کے کپڑوں پہ لگے ہوتے تھے. جب حضرت عمر صاحب نصاب ہی نہیں تو وہ قربانی کیوں کریں گے؟ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت المال سے مال لیتے تھے. اور حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لکھی ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ روزانہ ایک چٹکی اندر سے آٹا نکال لیتی، ایک چٹکی آٹا نکال لیتی. پورے مہینے میں 30 چٹکیاں ہوئیں. 30 چٹکیوں سے تھوڑا سا حلوہ بنا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا. کہاں سے آیا؟
جو بیت المال سے جو آٹا آتا ہے اس سے میں روزانہ ایک چٹکی نکال لیتی ہوں، یعنی ایک ایک چمچ نکال لیتی ہوں، تو 30 دن میں 30 چمچ ہوئے، میں نے آپ کے لیے یہ حلوہ بنایا۔ تو خازن کو بلائے، ادھر آؤ، وہ آئے، فرمانے لگے جو میرے حصے کا آٹا آتا ہے نا روزہ، اس میں سے ایک ایک چٹکی کم کر دو، کہ ایک چٹکی کم کے ساتھ جب میرا گزارا ہو سکتا ہے تو مجھے ایک چٹکی زیادہ لینے کی کیا ضرورت؟ یعنی اتنا زیادہ گھر کے اندر فقر و فاقہ تھا، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں تھی۔ جب واجب نہیں تھی تو وہ کیسے کرے قربانی؟ تو بات سمجھو جی، قربانی جس پر واجب ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کو آپ کیا کریں گے؟ وجد سعد نہیں بھائی جی، جو کر سکتا ہے کرے، جو نہیں کر سکتا کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس زمانے کے حالات سے جی چرا کے محض ایک رائے قائم کر۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قربانی کو سنت موقدہ کہتے تھے، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قربانی کو سنت موقدہ کہتے تھے، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ قربانی کو واجب فرماتے ہیں۔ اچھا آپ سنیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سنت موقدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ امام شافعی کے ہاں واجب کی ٹرمینالوجی ہے ہی نہیں، وہ کہتے جی واجب کچھ بھی نہیں ہوتا، بس فرض ہوتا ہے اور سنت ہوتا ہے، لہذا ان کے نزدیک واجب کچھ بھی نہیں ہے، واجب کچھ ہے ہی نہیں، ان چیزوں میں واجب کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ میں 2 قسمیں ہیں ان کے ہاں، جن کو ہم سمجھنے کے لیے کبھی کبھی واجب کہہ دیتے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ واجب ہے۔ تو سنت موقدہ کی 2 قسمیں، جیسے داڑھی رکھنا امام شافعی کے نزدیک سنت موقدہ ہے، یعنی کہ وہ سنت موقدہ ہے جس کے ترک کرنے پر گناہ لازم آتا ہے اور جس کے ترک کرنے پر قضا لازم آتی ہے، یعنی وہ بھی کہنے کو تو سنت موقدہ کہتے ہیں لیکن ہے ان کے نزدیک بھی واجب بھی۔ تو امام شافعی کے نزدیک بھی واجب، امام مالک کے نزدیک بھی واجب، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی واجب، اور اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی واجب۔ جب ساری امت واجب کہہ رہی ہے، یہ آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں امت کو؟ کیا بتانا چاہتے ہیں امت کو کہ امت قربانیاں نہ کرے؟ پہلے انہوں نے زور لگایا کہ جانور کم ہو جائیں گے، مسلم امہ کا جوش و خروش اور بڑا، اللہ رب العزت نے 1950 سے یہ پروپوگنڈا چل رہا ہے، پورا مچھلی بازار بھی کھلے ہوئے ہیں، جانوروں کو بازار بھی کھلے، لیکن جیسی قربانی کا معاملہ ہوتا ہے ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا شعار اور اللہ رب العزت نے قربانی کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بیدار رکھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بیدار رکھا کہ حابیل اور قابیل کی جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو ایک بھائی قربانی پیش کرتا ہے۔ قربانی قرب سے ہے، قربانی سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور قربانی سے اگر انسان کو اللہ کا قرب حاصل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے قربانی بطور قربانی نہیں کی۔ قربانی سے کہ جانور کو کچھ عرصہ حضرت مولانا شاہ رونق صاحب رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے جانور کو ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹا سا جو بکرا تھا اس کو لیا، یعنی کہ جو بکرا پیدا ہوا تھا اس کو لیا اور اس کو اپنے ساتھ رکھا، نماز پڑھنے جاتے تو لے کے جاتے، مسجد کے باہر باندھ دیتے، نماز سے واپس آتے تو لے کر آتے باندھ دیتے، یوں اپنے ساتھ روزانہ لے کے جاتے اور لے کے آتے، یوں وہ سال کا ہو گیا۔ پھر جب اس جانور کو ذبح کیا ہے تو شاہ رونق صاحب کی اپنی ان کے بچوں کی سب کی چیخیں نکل گئی کہ پورا سال یہ جانور ہمارے ساتھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اب سمجھ میں آئے کہ یہ قربانی ہے۔ حضرت کے بعض بچے بیمار ہو گئے اور خود بھی بیمار ہو گئے، پھر کہا کہ میں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گا کہ ہم میں اتنی سکت نہیں ہے، ہم میں اتنی، چنانچہ مستحب ہے کہ قربانی کے جانوروں کو کچھ عرصے اپنے ساتھ رکھا جائے، اس سے موارثت، اس سے محبت پیدا ہو جائے۔ جب موارثت اور محبت پیدا ہوگی جب قربان کرے گا تو اس سے تھوڑی سی تکلیف ہوگی۔ قربانی سے پہلے
ایک دو کام ضروری ہیں، یعنی یہ کام مستحب کے درجے کا ہے کہ جس کے ذمے قربانی واجب ہے اس کو چاہیے کہ یکم ذی الحج سے اپنے ناخن اور اپنے بال مونچھیں زائد بال نہ تراشے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی اچھی بات ہے، مجھے روایت کے الفاظ صحیح یاد نہیں ہے کہ حجاج سے مشابہت اختیار کی جائے۔ حجاج سے مشابہت میں حدیث تلاش بھی کی، مجھے ملی نہیں، تو حجاج سے مشابہت تلاش کی جائے وہ اس طریقے سے کہ جس کے ذمہ قربانی واجب ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشے جب تک جانور ذبح نہ کر دیے جائے، اس لیے کہ حتی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ حجاج کے ذمہ لازم ہے کہ اپنے سر کو اس وقت تک نہ مڈائیں جب تک قربانی اپنی محل یعنی قربان گاہ تک پہنچ کے ذبح نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنے بالوں کو نہ کاٹیں۔ تو یہ تو ایک معاملہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کوشش کریں یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزہ رکھیں، اس کی عادت ڈالیں۔ ہمارے ہاں روزہ رکھنے کی عادت نہیں رہی، روزہ رکھنا بس جو دیندار لوگ ہوتے ہیں بس کوشش کر کے وہ رمضان میں تو روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں ان کی طرف کوئی شغف نہیں ہوتا۔ کوشش کی جائے کہ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھا جائے، ان 10 دنوں میں روزہ رکھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں روزے داروں کے لیے الگ سے دروازہ ہے، تو کوشش کر کے روزہ رکھنے کی ترتیب بنائی جائے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات، ذی الحج کی ان 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی عبادت کی جائے، کوئی نہ کوئی عبادت کا معمول بنایا جائے، اس لیے کہ بعض مفسرین کے مطابق یہ 10 راتیں رمضان کی راتوں سے افضل ہیں۔ والفجر ولیال عشر، یکم سے لے کے 10 ذی الحج تک جو رات ہیں، یہ 10 کی 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ ان 10 راتوں میں عبادت کی جائے، ان 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی نیک عمل کیا جائے، 2 نفل پڑھ لیے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے اس کی فضیلت کو حاصل کیا ہے۔ اس رات میں کچھ ایک تصویر بڑھا دی جائے، کچھ ذکر اللہ بڑھا دیا جائے کہ پتہ چلے کہ ہم نے ان ایام کی قدر کی ہے۔ ہر سال یہ ایام آتے ہیں اور ایسے ہی گزر جاتے ہیں جیسے غفلت میں دیگر ایام گزرتے، جیسے غفلت میں دوسرے دن گزرتے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخری اور اہم عمل کہ قربانی کا ہے۔ قربانی سے پہلے ہمارے اکابرین کا طرز تھا کہ قربانی سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ قربانی، ایک اور عمل یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھایا جائے، یعنی سب سے پہلے جو گوشت کھایا جائے وہ سب سے پہلے جو چیز کھائی جائے وہ قربانی کا گوشت ہو۔ عید الفطر کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کھجور یا کچھ میٹھا کھا کر عیدگاہ کی طرف تشریف لاتے تھے اور عید ادا فرماتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی طرح رہتے تھے۔ روزے کی طرح رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ذبح ہوتا اور ذبح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گوشت کو پہلے درجے میں تناول فرماتے، تو یعنی سب سے پہلے جو چیز کھاتے وہ قربانی کا گوشت کھاتے، اس میں ایک اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ایک چاشنی رکھی ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ قربان کیا گیا۔ ویسے کوئی جانور گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن یہ جانور اللہ کے نام پہ قربان ہوا ہے تو اس کی برکات بھی عجیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے۔
سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کی، اپنی محبت کے، اپنے تعلق کے قابل بنا دیجیے. اے اللہ آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اس کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ ہمیں ذی الحج کے یہ 10 دن اے اللہ عبادت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تیرے تعلق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. گنہگار ہیں، گندے ہیں، کہنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا. اللہ جی بن مانگے عطا فرما دیجیے. اللہ جی اپنے فضل سے بن مانگے عطا فرمائیے. ہمیں جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو شفا کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. ہمارے قاری صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اے اللہ ڈاکٹروں کے دلوں میں خیر ڈال دیجیے. جو ان کی سرجری ہوئی ہے اس میں خیریت سے کام کو مکمل فرما دیجیے. اے اللہ مرض کا نام و نشان، درد کا نام و نشان، زخم کا نام و نشان تک مٹا دیجیے. ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. ریاسی بھائی کے والد صاحب لیاقت نیشنل میں ایڈمٹ ہیں، اے اللہ صحت کلی سے نوازیے. اے اللہ ہڈی کو اچھے سے جوڑ دیجیے، بعافیت اور سلامتی کے ساتھ جوڑ دیجیے. حسیب بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.